اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الحاشمی المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایمان اور کامل ایمان میں فرق۔ آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی، اس نقطے کو خوب سمجھ لیجئے۔ ایک ایمان ہوتا ہے، ایک کامل ایمان ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، لیکن کامل ایمان کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی فلسفہ کو سمجھایا جا رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ظاہری طور پر کلمہ تمہارے دلوں کی بنیادوں میں ثبت ہو جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور تکمیل ایمان کے لیے، کامل ایمان کے لیے حدیث میں 4 چیزیں بتائی گئی۔ من احب للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے کریں، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کریں، وَعَطَى لِلَّهِ، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے روکے تو اللہ کے لیے۔ اس لیے 4 کام کر لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کامل ایمان کیسے ہوگا؟ ہر کلمہ گو کی خواہش ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، تو اس کے لیے یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو دیں تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دیں تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے محبت ہو۔ کوئی محبت کرتا ہے مال کی وجہ سے، کوئی محبت کرتا ہے حسن جمال کی وجہ سے، کوئی محبت کرتا ہے کمال کی وجہ سے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اور کوئی محبت کرتا ہے علاقے اور وطن کی وجہ سے۔ ہم محبت کریں اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء پر بھی لرزہ طاری ہوگا، مفسرین، محدثین، علماء، اولیاء اللہ بھی کانپ رہے ہوں گے، انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ اس وقت 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں کوئی ٹینشن، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوگا وَتُحِبُّونَ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، کوئی ذاتی غرض، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی نفس کا مطلب، کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک مجمع ہے، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف قبیلوں، مختلف مزاجوں کے لوگ جمع ہیں، علاقے بھی الگ، قبیلے بھی الگ، زبانیں بھی الگ، مزاج بھی الگ، لیکن اللہ کی محبت میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کے اٹھنے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ محبت اللہ کے لیے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا انسان اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے، انسان اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اس کو نصیحت کرتا رہے۔ جناب والا، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ اور کامل ایمان کی دوسری علامت وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے گا تو اللہ کے لیے۔ جی یہ دیکھو اتنا بڑا دیندار ہے اور فلاں کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، فلاں کے لیے نفرت رکھتا ہے، یاد رکھو اللہ کے لیے بغض رکھنا ضروری ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر اللہ کے لیے دشمن اور اللہ کے نافرمان سے بغض نہیں رکھے گا تو یاد رکھو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو کافر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا تعلق تو رکھنا ہے۔ انسان کافر بھی تو ملے، مسکرا کر ملو، اس کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، گھور کر نہ دیکھو۔ ایسا اخلاقی رویہ قائم کرو، ایسے الفاظ کا چناؤ کرو کہ یہ الفاظ اس کے دل میں گھر کر جائے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے، وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے۔ لیکن جو دل کی محبت ہے وہ کافر کے ساتھ رکھنا جائز نہیں، وہ صرف مومن کے ساتھ ہو۔ جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے، اس کے 500 کسٹمر ہیں، اب وہ سارے کسٹمر سے محبت تو نہیں کرتا، محبت 4-5 سے کرتا ہے۔ کسٹمر سارے ہیں، ڈیلنگ سب کے ساتھ اچھی کرتا ہے،
لیکن دل کی محبت کسی کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ اخلاق سب کے ساتھ اچھا ہو، لیکن دل کی محبت صرف مومن کے ساتھ ہو، دل کی محبت کافر کے ساتھ رکھنا جائز نہیں۔ آپ کہیں گے ہم کافروں سے محبت نہیں کرتے، آپ کہیں گے ہم کافروں سے، آج دیکھیں یہی کافروں سے محبت، اس لیے بال ان کی طرح بناتے ہیں، اسی لیے چہرے ہمیں ان کے پسند ہیں، اسی لیے لباس ہم ان کا زیب تن کرتے ہیں، اسی لیے ڈرامے فلمیں ان کی دیکھتے ہیں، اسی لیے شادی ہم ان کے طریقے پر کرتے ہیں، اسی لیے شادی پر رسمیں ہندو اور یہودیوں کی طرح کرتے ہیں، اس لیے کاروبار ہم ان کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یہ کافروں سے دل محبت کرتا ہے جو مومن کے لیے جائز نہیں، تو ایک کافر سے دل کی محبت جائز نہیں۔ دوسرا ظالم کے ساتھ، مسلمان ہے لیکن ظالم ہے، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا۔ فرمایا ایک آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے، اس کی سپورٹ میں ہے، اس کی فیور میں ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا ایمان سے خالی ہو۔ تیسرا فاسق اور فاجر جو اللہ کا نافرمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے داڑھی منڈوانے والا بھی فاسق ہے۔ کتنے خطرے کی بات ہے کہ داڑھی منڈوانے والا بھی فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ زبان سے کہتا ہے میں داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا، لیکن آقا کریم کے دل پر چھریاں چلا رہا ہے، ان کی سنت کو گندی نالی میں بہا رہا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت کی بے حرمتی کر رہا ہے، کافروں کا چہرہ اختیار کر کے اپنے آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے، یہ اس پر فخر کرتا ہے۔ تو فاسق فاجر کے ساتھ بھی دل کی محبت نہیں رکھنی، بغض رکھنا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ جو فاسق اور فاجر ہوگا جو تیری نافرمانی کرے گا اس کو چھوڑتے ہیں۔ روز ہم وتر میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، صرف فاسق اور فاجر کے ساتھ بھی دل کی محبت۔ چوتھے نمبر پر بدعتی جو دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں لے کر آ رہا ہے اور کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے۔ کچھ لوگ دین میں بدعت کرتے ہیں جو چیز آقا کریم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں، جب وہ اپنی طرف سے دین سمجھ کر کرے اور کوئی اسے سمجھائے کہ یہ بدعت ہے اور وہ کہے بھائی اس میں برائی کیا ہے، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ کل کوئی کھڑا ہو کر فجر کی نماز 2 فرض کی بجائے 4 پڑھے گا اور کہے گا بھائی کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، 4 پڑھ رہا ہوں، آپ بتاؤ اس کی نماز قبول ہوگی، اس کو ثواب ملے گا، الٹا اس کو گناہ ملے گا۔ تم نے آقا کریم مصطفیٰ کریم کی سنت چھوڑ دیا، تو جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے فقط آنک الاستسلام، دل اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے کامل ایمان کے لیے پہلی شرط محبت ہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ دوسری علامت کے لیے بغض بھی رکھو، کافر کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، فاسق کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ، البتہ اتنی بات ضرور ہو کہ نفرت اس کی برائی سے ہو، اس کی ذات سے نہ ہو کہ بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے، اس کو دور کر، ہم تجھ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو، کامل ایمان کی تیسری علامت آتا للہ، کہ وہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو۔ کامل ایمان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ کسی کو نہ دے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، ایک دفعہ مال غنیمت میں عطر آ گئی، خوشبو، تو بیوی نے کہا کہ یہ میں تقسیم کر دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ تمہیں تقسیم نہیں کرنا، کوئی دوسری عورت تقسیم کرے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو مجھ پر یقین نہیں، میں دیانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ منصفانہ تقسیم کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تم اپنے پاس تو نہیں رکھو گی، لیکن تقسیم کرتے وقت تمہارے ہاتھوں اور کپڑوں پر یہ خوشبو لگ جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مال غنیمت سے میرے گھر والے اتنا دور رہیں کہ خوشبو بھی کپڑوں پر نہ لگے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو بیٹھے ہوئے، چراغ جل رہا ہے، امور سلطنت انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے سلام کیا، جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنے ہوا؟ وہ کہنے لگے میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو پوچھا بھائی ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہو یا سلطنت کے امور کے لیے؟ تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر کہا بھائی مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے، بجھایا نہیں جاتا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ذاتی کام کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ بیت المال کے تیل سے جلنے والا چراغ جلتا رہے اور میں اور آپ باتیں کرتے رہے۔ یہ ہے اخلاص۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض معمولی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی بہت، روزے بھی بہت، زکوٰۃ و خیرات بھی بہت، حج بھی بہت، نامہ اعمال بھی بہت ہوں گے، فرشتے بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کی۔ اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو اس نے میرے لیے کسی اللہ کے ولی سے محبت کی ہے، دیکھو اس نے میری وجہ سے میرے کسی دشمن سے بغض رکھا ہے، اگر نہیں رکھا تو اس کی یہ ساری چیزیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ والوں کی محبت دل میں آ جائے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے نفرت دل میں آ جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے سوا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔